بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دور غیبت اور ولی المظلومین اجل اللہ فرج شریف۔ دوستو، مظلومین علیہم السلام کے آخری وارث یعنی ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا زمانہ آ گیا۔ ان کے سامنے بھی یہی مناظر ہمیشہ نظروں کے سامنے جاری رہے، یعنی اجڑے ہوئے گھر، ویران حویلیاں، دشت میں بکھری ہوئی بے کفن و بے انتقام لاشیں، روتے ہوئے صدیوں سے بے سہارا مستورات توحید صلوات اللہ علیہن اور سیدانیوں کی بکھری ہوئی لاوارث مزاریں، نصرت طلب کرتی ہوئی مایوس قبریں، بحالی اور آبادی کے لیے استغاثہ نصرت کرتی ہوئی تربتیں۔ پھر اس دور غیبت میں بھی اپنے اجداد طاہرین کا احساس دل میں رکھنے والے سید زادوں کو اکثر یہ منظر بھی دکھایا جاتا تھا کہ ان مزاروں کا ایک اکیلا وارث ہے جو ایک ایک مزار پر جا کر آنسو بہاتا ہے، ہر مزار پر جا کر انہیں دلاسا دیتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں بھی انصار مل جائیں گے، ہم آپ کا انتقام بھی لیں گے اور آپ کو دوبارہ ابدی مسرت سے ہم کنار کریں گے۔ پھر تنہائی میں سارے مظلومین علیہم السلام کا تنہا وارث خون کے آنسو بہاتے ہوئے بین و ندبہ فرماتا ہے، اے اجداد طاہرین علیہم السلام، یہ وقت ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، ہم بھی آپ کے زمانے میں ہوتے اور اپنی جان آپ پر قربان کر کے ان دکھوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتے، مگر ایسا ہوا نہیں، بلکہ اب تو ہم غیبت میں بیٹھ کر خون کے آنسو بہانے کے سوا کچھ کر ہی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے مظلومین کا یہ اکیلا وارث سوائے خون کے آنسو بہانے کے کر بھی کیا سکتا ہے، کیونکہ یہ رضائے الہی میں مداخلت جائز نہیں سمجھتے اور انصار کی قلت کی وجہ سے تلوار انتقام بلند بھی نہیں فرما سکتے۔ ہاں، اپنے نام لیواؤں سے یہی فرماتے رہتے ہیں کہ کاش تم سارے مل کر ہماری خروج کی دعا کرتے تو ہمارے اجداد طاہرین علیہم السلام کے انتقام لینے کی ہمیں اجازت مل جاتی۔ تم عزا و دعا کو کثرت سے کرو، تمہارا اپنا بھی اسی میں فائدہ ہے۔ جب کسی سید زادے کو یہ مکاشفہ کروایا جاتا تھا اور وہ بیٹا بن کر سوچتا تھا اور ایک مظلوم وارث اجل اللہ فرج شریف کو ایک دکھی بیٹے کو جب غیبت میں روتا ہوا دیکھتا تھا تو اس پر اپنی ہستی اور ذمہ داریوں کا اکتشاف ہوتا تھا، تو وہ دن رات اس غم میں گھلتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا اور اپنی ساری توانائیاں عزاداری کے قیام پر صرف کر دیتا تھا۔ آج جو عزاداری نظر آ رہی ہے یہ انہی سادات عظام کی محنت اور کوششوں سے قائم ہوئی ہے اور باقی ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا ولی السادات، اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔